ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الشاعر کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیب ہے، جس نے ہمیں دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء کرام میں ہمارے آخری رسول تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. آپ پر بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے
مسلم اور کافر کے درمیان اصلی فرق ہے، یعنی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اصلی فرق کیا ہے؟ سامعین نظام، ہم میں سے ہر مسلمان اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے بڑا ہوتا ہے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض ہوتا ہے۔ مسلمان خدا کے یہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان اس بات پر غور و فکر کریں کہ آخر مسلمان اور کافر کے درمیان اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے؟ کافر بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے بھی ہمارے ہی طرح ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، اسی زمین پر بیٹھتا ہے، چلتا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے۔ اس کو بھی اسی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر کیا بات ہے کہ مسلمان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض؟ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرات گرامی، یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں آخر کس بات پر فرق ہے؟ کیا نام کی وجہ سے یہ فرق ہے کہ ہم مسلمانوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور اس جیسے اور نام ہیں، اور کافروں کے نام رام، موہن، دین دیال ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان پر جو اتنا بڑا انعام کرتا ہے، کیا ہم مسلمان ختنہ کراتے ہیں اور وہ ختنہ نہیں کراتے ہیں؟ یا ہم مسلمان کے لباس الگ ہیں اور ان کے لباس الگ ہیں؟ حضرات گرامی، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا خالق ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے فرق کرے گا کہ نام، لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے ایک بندے کو جہنم میں ڈال دے اور دوسرے کو جنت میں پہنچا دے۔ سامعین کرام، جب یہ بات نہیں تو غور کریں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اصلی فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کے فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کر دینا اسلام کے معنی ہے، جبکہ کفر کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، لیکن کافر اور ایک مسلمان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اسی لیے مسلمان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جبکہ کافر
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کرتا ہے اور جو دل میں آتا ہے اس کام کو کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان سے خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے اور کافر کے لیے جہنم۔ سامعین اعزام، ان تمام باتوں سے دو اہم بات اور نکلتی ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان علم اور عمل کا بھی فرق ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب یہ باتیں جان لے تو اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دے، جو رب کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ انسان ہے، ایک کام کرنے کو اس کو دل چاہ رہا ہے کہ اس کام کو میں کر بیٹھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، تو جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خاطر اپنے دل کی بات نہیں سنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے۔ جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے بظاہر بہت سے فائدے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کام کو نہ کریں، کیونکہ اس کام کو کرنے میں تمہارا بہت زیادہ نقصان ہے اخروی اعتبار سے۔ تو جو حقیقی بندہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلے گا۔ سامعین اعزام، یہ علم اور عمل ہی ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، اس کی مرضی پر نہیں چلتا، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور جاہل بندہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ خود ہی انصاف سے کام لے کر کے سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ اگر ایک مسلمان کا علم اور عمل ویسا ہی ہو جیسے ایک کافر کا ہوتا ہے، تو کیا اس مسلمان کی کافر سے زیادہ فضیلت ہوگی؟ کیا اس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں اپنی رحمت کا حقدار بنائے گا؟ یقیناً نہیں بنائے گا۔ سامعین کرام، اسلام ذات پات، نسل، خاندان اور برادری کا نام نہیں کہ باپ اگر پکا سچا مسلمان ہے تو بیٹا بھی پکا سچا مسلمان اور پوتا بھی پکا سچا مسلمان، ایسا نہیں، بلکہ اگر باپ پکا مسلمان ہے تو بیٹے کو بھی عمل صالح کر کے پکا مسلمان بننا پڑے گا، آٹومیٹکلی بیٹا بھی اچھا مسلمان نہیں ہوگا۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں جیسے ہندو مت میں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کتنا ہی برا ہو، چاہے کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، وہ اونچا ہی رہے گا کیونکہ وہ بڑی ذات کا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک چمار کا لڑکا چاہے وہ علم میں، عمل میں برہمن کے لڑکے سے کتنا ہی زیادہ اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن وہ نیچ ہی رہے گا، اس کا درجہ گھٹا ہی رہے گا کیونکہ وہ نیچ گھرانے میں پیدا ہوا۔ سامعین کرام، اسلام اس طرح کے بھید بھاؤ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں، تم لوگوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب غور و فکر کریں، آج ہم میں سے دنیاوی زندگی میں ایک درجہ متعین کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مال و دولت سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، الحمدللہ اچھا گھر بار دیا ہے، تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا ہے۔ اس انسان سے جس کا گھر بار اچھا نہ ہو، جس کا اسٹیٹس اور رتبہ اچھا نہ ہو، وہ سوچتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کے لحاظ سے اس سے اچھے ہو، لیکن جس انسان کو تم کمتر اور گھٹیا سمجھ رہے ہو، اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، چاہے وہ فقیر اور غریب ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے باپ بت بنا کر کے بیچا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کو پہچانا، اس کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کا امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ اور دوست بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب پکے کافر ہیں تو بیٹا بھی باپ ہی کے جیسا ہوگا، نہیں، بلکہ بیٹے نے باپ کو پہچانا تو نبی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا ہے، بلکہ کافر قوم کے ساتھ مل کر کے باپ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے اور دھوکہ دھڑی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایسی سزا دیتا ہے کہ دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ اور نشان بنا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جا کر کے پانی وہاں پہنچتا ہے اور اسے سزا دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ذات کو نہیں دیکھا کہ باپ اتنے محترم، اتنے بڑے نبی، 5 بڑے نبیوں میں نوح علیہ السلام کا نام ہے، ان کے بیٹے کو کیسے جہنم میں ڈالا جائے، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں حضرت آسیہ، فرعون ظالم جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے کہا کرتا تھا، لیکن ان کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں بیان کر دیا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنایا۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر رتبہ، اسٹیٹس اور مقام بنانا ہے تو دنیاوی زندگی کے جائیداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام نہیں بنا کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرنے، ریاضتیں کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو کھپا دینے میں جا کر کے مقام بنتا ہے۔ دنیاوی زندگی 4 دن کی چاندنی ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کے چکروں میں ہم پڑ گئے کہ ہم یہاں پہ اچھے انسان بنیں گے، میرا یہاں پہ دنیاوی زندگی میں نام ہو، گرچہ عبادت میں پیچھے رہ جائیں، تو سامعین کرام، کل قیامت کے دن ہم خون کے آنسو بھی بہائیں گے تو بھی ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی جو بیویاں تھیں وہ دونوں کافرہ رہ گئیں، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب دینے والوں کے ساتھ عذاب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں نبی ہیں، ان کی بیویوں کو کیسے سزا دی جائے۔ سامعین کرام، لہذا ہمیں خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں اگر کوئی فرق ہے تو اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے، علم اور عمل کی وجہ سے ہے۔ ایک مسلمان کا درجہ کافر سے اس لیے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جبکہ ایک کافر اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر نہیں چلتا، اس لیے مسلمان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کافر سے ناراض ہوتا ہے۔ سامعین اعظام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے، غرور ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، مسلمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مسلمان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، کیا موجودہ دور میں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ پوری دنیا کے حالات پر الحمدللہ آپ پڑھے لکھے طبقہ ہیں، دنیا کے حالات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، خود اپنے ملک ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیں۔ ہم لگ بھگ 30 کروڑ کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک انسان ایک کنکری لے کر ایک خالی میدان میں پھینک دے تو ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ سامعین کرام، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں پر ہر جگہ کفار حکومتیں کر رہے ہیں، آج ہماری گردنیں کافروں کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ ہمارا سر جو کل کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، آج ہم کافروں کے سامنے جھکانے پر مجبور ہیں، آج ہمارا سر کافروں کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارا یہ ہاتھ، ہماری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کافر جرأت اور ہمت نہیں کرتا تھا، آج ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ آج شریعت اسلامیہ کے اہم احکامات جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ہمارے ماؤں اور بہنوں کے حجاب کو اتارنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے، کبھی ہمارے عبادت خانوں کو مختلف بہانوں سے منہدم کر دیا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، شاعر کہتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہماری عزت کیا ہے؟ سامعین کرام، قرون اولا، قرون ثانیہ اور قرون ثالثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 300 سال کا زمانہ دیکھیں، شروعات میں کیا مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، مسلمانوں کا دبدبا تھا، ولولہ تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، مسلمانوں کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، اے مسلمانوں تم غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن رہو۔ آج ہماری حالت کیوں یہ بنی ہوئی ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک MLA تک کھڑا نہیں کر پاتے ہیں، حکومت میں کیا رول ہے؟ سامعین کرام، آج ہم مسلمانوں کی حالت کیوں ہے؟ بقول آپ کے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاستیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کے بدلے میں ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے؟ سامعین کرام، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ عطا کرے گا، تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے۔ سامعین کرام، آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ویسے مسلمان ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بننے کے لیے کہا ہے؟ آج ہمارا نام آدھار کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی میں اگر دیکھیں تو الحمدللہ مسلمان نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں ہمارا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان لکھا ہوا ہے یا کافر لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجسٹر میں جب کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو آدھار کارڈ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ آدھار کارڈ جمع کیجئے مسلمانوں کے ایک طرف اور کافروں کے ایک طرف، اور کافر چلے جائیں جہنم میں اور مسلمان چلے جائیں جنت میں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مسلمان نام اسے کا لکھا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو عظیم الشان کتاب ہے ہمارے پاس اتارا تاکہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں۔ کبھی ٹھنڈے دل سے ہم نے غور و فکر کیا کہ سال میں ہم کتنا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانب انبیاء کرام میں سب سے بہترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جانب بھیجا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور سیدھے راستے کو جاننے کی کوشش کریں۔ کیا کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت حاصل کرنے کے راستے بتا دیے ہیں کہ کون سے کام کریں گے جس سے عزت حاصل ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ غور و فکر کریں، کیا ہم مومن ہیں؟ سامعین کرام، قرآن کریم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس کو آپ دنیاوی زندگی میں کریں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ غور و فکر کریں، کیا ایسے راستوں سے ہم بچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی عزت حاصل نہیں کر سکے گا، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی۔ حضرات گرامی، ذرا سوچیں کہ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت پر نہیں چلتے ہیں، تو ہم مسلمان کب ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا فیصلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکمرانی عطا کرے؟ ہم جس طرح کے مسلمان ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسی طرح سلوک کرے گا۔ سامعین کرام، میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے، علم اور عمل کے لحاظ سے بھی ہے۔ ایک مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، ہم اور آپ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں
کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں. کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، لیکن اس کا عمل کیسا ہو جیسے کافر کا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے. کیونکہ کافر قرآن کریم کو نہیں پڑھتا اور قرآن کریم میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں نہیں جانتا. اگر ایک مسلمان قرآن کریم پڑھنا نہ جانے اور قرآن کریم میں کیا تعلیمات لکھی ہوئی ہے نہ جانے تو وہ پکا مسلمان کیسے ہوگا؟ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا، آپ کی تعلیمات کیا ہے اس کو نہیں پہچانتا. اگر ایک مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، آپ کی تعلیمات کو نہ پہچانے تو وہ مسلمان کب ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے. اگر ایک مسلمان بھی اپنی مرضی پر چلے، اپنے خواہش اور اپنی رائے کا غلام ہو، جو دل میں آئے اس کام کو کر بیٹھے، تو سامعین کرام ایک مسلمان اور کافر میں فرق کب ہوا؟ کافر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، بلکہ جس کام میں اپنے لیے فائدہ اور لذت پاتا ہے، اپنے لیے مزہ دیکھتا ہے، اسی کام کو اختیار کرتا ہے. اگر ایک مسلمان بھی کافر کی طرح جس کام میں اپنے لیے مزہ دیکھے، اپنے لیے فائدہ دیکھے، اسی کو اختیار کرے تو وہ پکا مسلمان کیسے ہوا؟ سامعین اسلام غور و فکر کرنا ہے. غرض کہ ایک مسلمان بھی وہ سارا کام کرے جو ایک کافر کرتا ہے، اور وہ مسلمان اپنے آپ میں یہ سوچے کہ میں رب کا پکا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ میرے معزز سامعین، وقت ہو چلا ہے، چند باتیں بیان کر کے اپنی باتیں ختم کریں گے. حضرات گرامی، میرے ان باتوں سے کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک کافر بنانے چلا ہوں. نہیں، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے، سوچے کہ ہم مسلمان سب کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان رب کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جب ہم رب کے فرما بردار ہیں تو ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہم دبائے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلندے رہو گے. دنیاوی زندگی میں تم کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ تم حکمرانی کرو گے، پھر کیوں ہمیں حکمرانی نہیں ملی ہوئی ہے؟ اور کافر جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں حکمرانی عطا کی ہوئی ہے؟ وہ کیوں ہم پر غالب ہے؟ سامعین کرام، آج ہم مسلمانوں پر کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہم نے جتنا زیادہ اسباب پر غور و فکر کیا، اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا چلا گیا کہ آج ہم مسلمانوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. نہ علم میں نہ عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غفلت اور سستی کرنے میں ایک کافر سے 2 قدم آگے ہے. آج کے دور میں مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس لیے نازل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم مسلمان تھوڑا بہت تو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، جانتے ہیں. لیکن جاننے اور ماننے کے باوجود ہم قرآن کریم کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہی یہ واحد کتاب ہے جو ہمارے ذریعہ اور نجات بن سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں کافروں کی طرح. ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، لیکن ہم کافر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بھاگتے ہیں. سامعین کرام، ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہے گا تو وہ جہنم تک جا پہنچے گا، لیکن ہم جھوٹ کو شیوا بنا چکے ہیں. ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، لیکن اس کام میں پیش نظر آتے ہیں. سامعین کرام، غرض کہ ہم مسلمان وہ سارا کام کرتے ہیں جو ایک کافر کرتا ہے. حضرات گرامی، میں ملامت نہیں کر رہا ہوں،
بلکہ ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان غور و فکر کریں کہ آج ہم مسلمانوں سے جو چیز کھو گئی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے پانے کی فکر کی جائے۔ سامعین اعظام، کوئی ہوئی چیز کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب سامنے والے کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور کتنی قیمتی چیز تھی۔ حضرات گرامی، بس ایک دو باتیں اشارہ کر دیں کہ ہم مسلمانوں سے کیا چیزیں کھو گئی ہیں، کوئی عام چیزیں نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کے احکام۔ سامعین کرام، ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر کتنی دعائیں ہیں نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نماز کے اندر کی جو دعائیں ہیں اس کے معنی پر غور کیا؟ اگر ہم نماز کی دعاؤں کا معنی نہیں جانتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی ہماری جانب سے بہت بڑی بھول ہے، ہم بہت قیمتی چیز کو کھو رہے ہیں۔ نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس بات کو نہیں جانیں گے تو کیسے ہم شریعت کو جانیں گے؟ آج خدا نخواستہ اگر ہمارا گھر جل جائے، ہمارا کھیت جل جائے، ہم سے روزگار چھن جائے، ہماری بیٹی کا طلاق ہو جائے تو ہم کو نقصان سمجھ میں آتا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک شریعت اسلامیہ کے کتنے احکام سے ہم ناواقف اور پورا ہیں، کتنے احکامات کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمیں کبھی شعور بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی اتنی قیمتی چیزیں کھو رہی ہیں۔ سامعین کرام، جس دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بڑے قیمتی چیزیں کھو رہے ہیں، اس دن ہم انشاءاللہ ضرور بے ضرور شریعت اسلامیہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے میرے پروردگار عالم، خطبہ کے درمیان جو بھی باتیں کہی گئی ہیں یا الہ العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔